لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله أو تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن أبي نجيح زعم الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال السدي. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده. حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم منذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال فنزلت هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله والله عليم بالمتقين. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، کہ ہرگز برابر نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین پہ قائم ہے، اللہ کے آیات کو پڑھنے والی ہے رات میں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ پر صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا، اللہ کی تفرید کا. تو اب اس میں دو قول ہیں کہ کون برابر نہیں ہے. یہاں لفظ آ گیا نا لیسوا سواء، کہ ہرگز برابر نہیں. تو ایک قول اس میں سلف صالحین کا رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لیسوا سواء، کہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کیا معنی
یعنی امت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت اور اہل کتاب، یہ دونوں برابر نہیں۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شرف دیا ہے، تو اب یہ دونوں برابر ہوں نہ، ہرگز برابر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں آپ یہی پڑھ رہے ہیں، سیاق اور سباق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر امت کون ہے؟ امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جو عدم سے وجود میں لائی گئی، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے خیر امت ہے، سب سے بہتر امت ہے، سب سے افضل امت ہے۔ تو پہلی آیات میں جو تعریف ہے وہ بھی تو امت محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بڑا اچھا تھا، لیکن ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور اکثر لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں اور نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو لہذا پہلی آیات میں بھی تعریف ہے امت محمد مصطفیٰ کی، اور ان آیات میں بھی آ گیا کہ لیسوا سواء، کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ بھئی برابر نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امت محمد مصطفیٰ اور اہل کتاب یہ دونوں برابر ہوں؟ نہ، بالکل برابر نہیں، بلکہ حضور کی امت افضل ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی ایک حدیث مبارک سے بھی تائید ہوتی ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد میں ذکر کیا ہے کہ ایک دن آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، کافی دیر ہو گئی۔ اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کافی دیر کی نماز عشاء میں، اور کافی دیر کے بعد جب تشریف لے آئے مسجد میں تو دیکھا کہ لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اس وقت کوئی مذہب والا بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے جاگ رہا ہو، صرف میری امت ہے جو اتنی دیر کے باوجود بھی بیٹھی ہے تاکہ اس کو جماعت نماز کی نصیب ہو جائے، اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے۔ تو لہذا اس آیت سے بھی شرف ملا کہ اور کوئی دین والا ایسا نہیں ہے جو اس وقت جاگ رہا ہو ما سوا امت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم۔ تو اس سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک سونے والا ہے، ایک جاگنے والا ہے، ایک غافل ہے، ایک ذاکر ہے، ایک اپنے امور بیت میں شاغل ہے اور ایک اللہ کی یاد میں شاغل ہے۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنے دماغوں میں یاد رکھ لیں کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا حضور کے زمانے کے فوراً بعد، یعنی صحابہ کا دور آ گیا، یہ بھی خیر القرون کا دور ہے، پھر تابعین کا دور آ گیا، تو اس وقت اگر کبھی کوئی مسئلے میں یا کسی بعد میں دو قول ہو گئے تو جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ان کا اختلاف اگر تھا تو محض علمی اختلاف تھا کہ بعض صحابی کے سامنے کچھ دلائل ہیں اور دوسرے صحابی کے سامنے دوسرے دلائل ہیں، انہوں نے اپنا قول ذکر فرمایا، انہوں نے اپنا قول ذکر فرمایا، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، نعوذ باللہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغض
کوئی ایک دوسرے کے خلاف نعوذ باللہ ایک دوسرے کو برا کہنا یا برا سمجھنا، یہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ اسی طرح دیکھ لیں آپ، خیر القرون کا زمانہ گزر گیا، حضور کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ گزر گیا، تبع تابعین کا زمانہ گزر گیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 200-250 سال کے بعد حدیث رسول مرتب ہوئی، 250 سال کے بعد، اور سب سے پہلے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے حدیثوں کی تدوین کا کام شروع کیا۔ لیکن اختلاف اگر کسی مسئلے پہ تھا تو صرف علم، بس علمی اختلاف ہے۔ ایک صحابی نے ایک بات کو جو سمجھا تو بیان کر دیا، دوسرے صحابی نے جیسے سمجھا اس نے بھی بیان کر دیا، اور پھر جب دونوں ملے اور حدیث رسول مل گئی، وضاحت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، کوئی ضد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف۔ یہ ہمارے ہاں جو اختلاف ہے اس کی وجہ ہے۔ آج ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے نا جی کہ مسجدیں بھی علیحدہ ہیں، امام بھی ہر کسی کا علیحدہ ہے، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف اتنی بغض ہے، اتنی عداوت ہے، اتنی دشمنی ہے کہ ناممکن ہے کہ ایک جماعت جو ہے دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ سارے جھگڑے جو شروع ہوئے ہیں نا جی، جب 12ویں صدی میں انگریز نے آ کے اس پورے خطے پہ قبضہ کیا، تو اب اتنی دور سے بیٹھ کے اتنے بڑے بر اعظموں پر کنٹرول کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی کہ بھئی آدمی اتنی دور ہے، پھر آدمی مذہب بھی نہیں ملتا، شکل بھی نہیں ملتی، عادات بھی نہیں ملتے، زبان بھی نہیں ملتی، اور وہ کہاں یورپ میں بیٹھ کے پورے ایشیا پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ حالات پیدا کیے کہ بھئی آدمی خرید کرو اور ان کو مذہب کے نام پہ لڑا دو۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ورنہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب سے انگریز نے قدم نہیں رکھا، یعنی آپ یوں کریں کہ 12ویں صدی سے قبل مجھے کسی مسئلے پہ دکھا دیں کہ کبھی جھگڑا ہوا ہو، نور بشر پہ، حاضر ناظر پہ، آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، اور ان مسائل پہ ایک جھگڑا مجھے دکھا دیں کہ مناظرہ ہوا ہو، جھگڑا ہوا ہو، کتابیں لکھی گئی ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی ہوں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے شائع کیے گئے ہوں۔ نہیں، ایک آدمی زور سے کہہ رہا ہے الحمدللہ، ایک ایسا کہہ رہا ہے الحمدللہ، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک آدمی رفع یدین کر رہا ہے الحمدللہ، ایک نہیں کر رہا الحمدللہ، مستحب کا معاملہ ہے، افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ قریب ترین حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جب یہ بات پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن جب اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے عظمت دے دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، کفار قریش کے 70 سردار مارے گئے، اور بدر کے اندر ایک کنواں ہے جس میں پھینکے، اس کو کہتے ہیں قلیب بدر، ایک کنواں ہے بدر میں، اس زمانے میں تھا، اب تو پٹ گیا، اس میں کافروں کو قتل ہونے کے بعد ان کی لاشیں جو تھی وہاں ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ کافرو هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اب اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں سچا ہو گیا؟ اللہ نے مجھے غالب کیا کہ نہیں؟ اور میں جو تمہیں خبر دیتا تھا عذاب کی، اب عذاب بھگت رہے ہو کہ نہیں بھگت رہے ہو؟ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے؟
کچھ صحابہ تھے جو ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کن لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں؟ یہ تو مر گئے. آپ کن کو خطاب فرما رہے ہیں؟ مر گئے، کٹ گئے، ٹکڑے ہو گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، جل گئے، سڑ گئے، اور پھر ہے بھی کافر، ہے بھی مشرک، ہے بھی دشمنان اسلام. آپ ان کو مخاطب ہو کے خطاب فرما رہے ہیں، کیا فائدہ ایسے خطاب کرنے کا؟ یہ تو نہیں سنیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے. اچھا، اب جب یہ حدیث، یہ واقعہ بی بی عائشہ کو پہنچا تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بھئی صحابی کو سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، میں نہیں مانتی. جب قرآن کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو بس مردے نہیں سنتے. اب بی بی عائشہ نے انکار کر دیا، لیکن انکار کیوں کیا؟ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے. جب صحابہ کو پتہ لگا کہ بی بی نے انکار کیا، انہوں نے کہا اللہ رحمت کرے. انہوں نے کہا بی بی پہ اللہ رحمت کرے. بی بی تو بیٹھی تھی مدینہ منورہ، اس کو کیا پتا؟ ہم تو ساتھ تھے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بی بی گھر میں بیٹھی ہے اس نے زیادہ مسئلہ سمجھا یا ہم نے زیادہ مسئلہ سمجھا جو حضور کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا بس اللہ بی بی پہ رحمت کرے. اب اماں ہے، ضد کر گئی تو کیا کرے آدمی. اچھا، مسئلہ اتنی تھا کہ میرا مدنی آپ نہیں سنا سکتے، اگر میں سنانا چاہوں تو بات تو دونوں کی ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا نبی آپ سنانا چاہے تو آپ نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن میں تو قادر ہوں نا کہ سنانا چاہوں تو مردوں کو زندہ کر دوں. میں اگر سنانا چاہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے قبر سے مردے کھڑے ہو جائیں. میں اگر سنانا چاہوں تو معراج والی رات 1,24,000 پیغمبر کو تیرے پیچھے کھڑا کر دوں. تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ سنانے کا معنی یہ ہے کہ بھئی سننے کے بعد اب مردے کو کیا فائدہ؟ اب اگر ہم سنا دیں وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب اگر ہم سنا دیں وہ کہے میں نماز پڑھوں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو دنیا گزر گئی، اب وہ عالم برزخ میں آ گیا. اب اس کا سننا جو ہے وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا. تو لہذا اس کا سننا ایسے ہے جیسے نہ سننا ہو، ورنہ اللہ چاہے تو سنا دیں. اسی لیے حکم دیا گیا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر. لیکن یاد رکھو کسی صحابی نے بی بی عائشہ پہ بات نہیں کی اور بی بی عائشہ نے کسی صحابی پہ بات نہیں کی. مسئلے کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن دونوں نے کہا اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ ہدایت دے، اللہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے. جھگڑا کوئی نہیں، اختلاف کوئی نہیں. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں. ابی عبیدہ بن الجراح نے خبر دی کہ حضرت آگے طاعون پھیلا ہوا ہے. طاعون ہے وبا، وبا پھیلتی ہے، اللہ عذاب سے بچائے. انہوں نے کہا جی طاعون پھیلا ہوا ہے، آپ اپنی فوجوں کو روک دیں. حضرت عمر نے روک دیا اور رات کو صحابہ کو اکٹھا کیا کہ مشورہ کرو بھی کیا کریں، آگے ہم جائیں یا نہ جائیں. اب بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں جانا چاہیے، اگر طاعون وبا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی تقدیر جو ہے وہ غالب ہے، اگر موت لکھی ہے تو ٹل تو سکتی نہیں، ہمیں جانا چاہیے. کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آگ جل رہی ہو اور ہم چھلانگ لگا دیں اور پھر کہیں کہ تقدیر کی بات ہے، اللہ نے لکھا تو جل جائیں گے، اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں جلیں گے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. حکم ہے کہ آگ کو آگ سمجھو، پانی کو پانی سمجھو، دن کو دن سمجھو، رات کو رات سمجھو، پھر میری تقدیر پہ بھروسہ کرو، اسباب پر بھی عمل کرو. حضرت عمر نے دونوں کی رائے سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ ہم نہیں جائیں.
بس فوجیں واپس. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین نفر عن قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اب جو فوجیں جائیں گی اللہ کی تقدیر سے بھاگ جائیں. انہوں نے فرمایا نفر بقدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر کی طرف. اور کہاں جائیں گے؟ اللہ کے حکم سے کہیں نکل سکتے ہیں. اب دیکھیں دو رائے ہو گئیں لیکن جھگڑا کوئی اختلاف نہیں. صبح کی نماز میں ایک صحابی آ گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے خود حدیث سنی ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اذا سمعتم بأرض الطاعون فلا تدخلوها، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شہر میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو مت جاؤ، اگر اس شہر میں تم پہلے سے موجود ہو تو مت نکلو. تو حضرت عمر خوش ہو گئے، کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دی جو فیصلہ کیا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دونوں میں جھگڑا کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آرڈر بھی کر دیا ایک عورت کو رجم کرنے کا. عورت جب نکلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، وہ عورت بھی پریشان جا رہی ہے. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس عورت پہ زنا کا مقدمہ تھا اور اس نے اقرار کر لیا ہے اور حضرت عمر نے رجم کا حکم دے دیا ہے، ہم لے جا رہے ہیں کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیں. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا عمر بماذا قضیت، کیا تم نے فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے رجم کا فیصلہ کیا، عورت نے اقرار کر لیا ہے اور شادی شدہ ہے. آپ نے فرمایا عمر لال فی ما فی بطن کا حق علیہ. اے عمر کیا کر رہے ہو؟ عورت پہ تم رجم جاری کر سکتے ہو، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر تو تم حد جاری نہیں کر سکتے. اس کا کیا گناہ ہے؟ زنا کیا تو ماں نے کیا، زنا کیا ہے تو اس زانی نے کیا ہے، لیکن جو حمل ٹھہر گیا ہے، جو بدن میں بچہ ہے، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اس میں رجم کیسے کر رہے ہو؟ خبردار اپنا فیصلہ واپس لو، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تم رجم نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ لولا علی لہلک عمر، علی اللہ تجھے زندہ رکھے، تو نہ ہوتا تو عمر برباد ہوتا. آج میرے ہاتھ سے ایک عورت غلط مر جاتی، ایک بچہ مر جاتا تو میں قیامت میں پکڑا جاتا، اللہ تجھے جزا دے. دیکھیں کوئی جھگڑا کوئی لڑائی ہوئی، اتنا بڑا اختلاف ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں تم فیصلہ غلط کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بالکل تمہاری بات صحیح، کوئی جھگڑا نہیں. آپ اندازہ کریں ایک آدمی تھا، حضور کی ایک غلام تھی، کنیز تھی، پھر حضور نے اس کو بیوی بنا لیا، ماریا قبطیہ. حضور کو بادشاہ نے ہدیہ کیا، حضور پاک نے اسے آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد میرے مدنی سرکار نے شادی کر لی. جب نکاح کر لیا تو وہ امہات المومنین بن گئی. ان کے رشتہ داروں میں سے بی بی کے رشتے میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بھی ساتھ آیا تھا جب حضور کو ہدیہ کیا گیا. تو وہ رشتہ داری کی بنا پر بی بی کے گھر میں آتا تھا جاتا تھا، رشتہ دار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، جب بھی حضور کا نام آئے تو کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے. حضور کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی معبور جو ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے، اور جب آپ نہیں ہوتے پھر بھی وہ آپ کے گھر میں آتا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے.
یعنی نعوذ باللہ حضور کو شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی تو بشر ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تم لوگوں کو. حضور غصے میں آ گئے، حضرت علی کو بلایا، فرمایا حضرت علی کو لے آؤ. حضرت علی آ گئے، فرمایا کہ جلدی جاؤ، وہ معبور جو ہے نا وہ جہاں تمہیں ملے قتل کر دو، تلوار سے اڑا دو. کہ نبی کے گھر میں آتا ہے میری عدم موجودگی میں، رشتہ دار ہے تو میری موجودگی میں آنا چاہیے، میری اجازت سے آنا چاہیے. یہ حق اس کو کس نے دیا ہے کہ رشتہ دار ہونے پر میں گھر میں موجود نہیں اور میرے گھر میں آ جائے؟ اللہ کے نبی کے گھر میں اتنی جرت، جاؤ اور اس کو ٹکڑے کر دو. حضرت علی فرماتے ہیں میں تلوار لے کے نکل پڑا کہ حضور کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. میں آیا تو ایک کنویں پہ وہ یوں بیٹھا ہوا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مارنا تو ہے اس کو، تو میں نے پہلے اس کو تلوار سے یوں جو اپنا دھکا دیا تو وہ یوں جو الٹا تو یہ چادر جو تھی اس کے گلے میں جا پڑی. میں نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں بیچارا، وہ تو خسرا ہے، اس کے بدن پہ تو مرد کا عضو بھی نہیں، وہ تو غریب خسرا خنسا مشکل ہے. یہ خسرے جیسے حرم کے خادم ہوتے ہیں، ہجڑا جی نے تم کہتے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں تو رک گیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو مار دو. مارنے کی وجہ تو شبہ تھا نا، اور یہ غریب تو عورتوں کے قابل ہی نہیں ہے، تو خود بیچارہ ختم ہے، فارغ ہے. اس میں تو اللہ نے شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم بھاگ جاؤ. وہ بھاگ گیا. فرماتے ہیں میں واپس آ گیا. حضور بیٹھے تھے، فرمایا علی کیا کیا؟ میں نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی. اس نے کہا حضور وہ تو بیچارہ مرد ہی نہیں، وہ تو خنسا ہے، وہ تو غریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے جو ایسے تلوار اشارہ کیا وہ گر گیا اور ڈر کے مارے بیچارہ الٹا ہو گیا، تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا وہ تو بیچارہ مرد ہی نہیں ہے، تو اس کو میں کیوں؟ آپ نے فرمایا احسنت یا علی، اچھا کیا تم نے، اچھا کیا تم نے، بلا وجہ ایک آدمی قتل ہو جاتا، تم نے بہت اچھا کیا ہے. اب اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف حضرت علی نے فیصلہ کیا، لیکن حضور ناراض نہیں ہوئے کہ بات حضرت علی کی سچی تھی. حضرت علی حق پر تھے کہ ایک آدمی مرد ہی نہیں، ایک آدمی میں اللہ نے یہ شہوت ہی نہیں رکھی. اچھا وہ بھی غریب اسی لیے نبی کے گھر میں آتا جاتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں تو بالکل بے گناہ ہوں، میرے اندر تو خدا نے یہ مادہ شہوت رکھا ہی نہیں، اور پھر بیوی کا رشتہ دار بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب نبی کا فیصلہ ہے، لیکن جھگڑا وہی نہیں. صحابہ میں کئی مسائل ہیں جن میں دو جماعتیں ہو گئیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فتویٰ دیا، لیکن لڑائی کوئی نہیں. اسی طرح دیکھتے چلے آئے. امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، لیکن فقہی مسائل میں امام ترمذی امام بخاری سے نہیں پوچھتا. حدیث کا مسئلہ ہو تو پوچھے گا، رجال کا مسئلہ ہو تو پوچھے گا کہ سند میں فلاں راوی کے بارے میں استاد بتلائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام بخاری کا مقام جو ہے وہ حدیث میں ہے، رجال میں ہے. فقہ میں انہوں نے مسئلہ نہیں لیا. کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ علیحدہ مسلک ہے، لیکن محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کا، لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے مسائل علیحدہ ہیں. اسی مکے کے بارے میں دیکھ لو، امام ابو حنیفہ فرماتی ہیں کہ یہ فتح ہوا ہے عنوتن، یعنی جنگ سے، لڑائی سے. امام شافعی کہتا ہے نہیں، یہ فتح ہوا ہے صلح.
اسی مکے کے بارے میں، اسی کعبے کے بارے میں دو قول۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حرم مکہ جو ہے حرم ہے، اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے۔ جیسے حدود حرم ہے مکہ کے، اور مکہ جو ہے وہ اللہ کا حرم ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ ما بین لابتیہا، مدینے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں جتنا ٹکڑا ہے میں اس کو بھی حرم بناتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے امام گئے، انہوں نے کہا کہ مدینہ جو ہے وہ بھی حرم ہے جیسے مکہ حرم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مدینہ حرم ہے باعتبار ادب کے، باعتبار احترام کے، باعتبار قانون کے نہیں، کیونکہ اللہ کے مکے کے بارے میں قرآن اترا ہے، مدینے کے بارے میں قرآن نہیں اترا۔ جھگڑا کوئی نہیں، اختلاف کوئی نہیں، اپنی اپنی تحقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مکے کے بارے میں فرمایا کہ جعلنہ حرما آمنا، نص سے قطعی ہے، قرآن ہے، اور مدینے کے بارے میں حضور کی تمنا ہے، دعا ہے، لیکن قرآن نہیں اترا۔ انہوں نے کہا ادب میں ہمارے لیے وہ بھی حرم ہے کہ نبی پاک نے جو کہہ دیا حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا تو ہم ادب کریں گے، احترام کریں گے، وہی جو حرم کا ہے، لیکن جزا سزا قانون مرتب ہوگا وہ تب ہوگا جب اللہ کا حکم آئے۔ قسم کا جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اسی مکے میں امام اکٹھے ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت وکیع آئے، حضرت نہیں، کسی قسم کا جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اسی مکے میں امام اکٹھے ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت وکیع آئے، حضرت سفیان ثوری آئے، بڑے بڑے ائمہ آئے، اکٹھے ہو گئے، ایک ایک مسئلے پہ جھگڑا کیا، لیکن جب بات ختم ہو گئی اٹھ کے چلے گئے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایک دوسرے کو گالی نہیں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغض نہیں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف عناد نہیں۔ ان لوگوں نے اگر مقابلہ کیا تو کفر کا مقابلہ کیا، مقابلہ کیا تو یہودیت کا مقابلہ کیا، مقابلہ کیا تو نصرانیت کا مقابلہ کیا، مقابلہ کیا تو خوارج کا مقابلہ کیا، مقابلہ کیا تو روافض کا مقابلہ کیا، مقابلہ کیا تو فرق معتزلہ کا مقابلہ کیا، کرامیہ کا، قدریہ کا، جبریہ کا، مشبہہ کا، ان فرق ضالہ کا مقابلہ کیا جو گمراہ فرقے تھے، لیکن جو حق والے تھے ان میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف تھا وہ کہتے تھے اللہ اس پہ رحمت کرے، اس نے بات کو سمجھا نہیں، بات یوں تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی کیچڑ اچھالی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز نے 12ویں صدی میں اپنے ایجنٹ پیدا کیے، اس نے آدمی خریدے، اس وقت کا جو اپنا ان کا پی ایم تھا انگریز، اس نے مرزے کو خریدا، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جہاد کو حرام کیا۔ اس نے آدمی خریدے جنہوں نے اہل توحید کے خلاف، وہ لوگ جو موحد تھے، توحید والے تھے، جنہوں نے کفر کے خلاف طاقت پکڑی تھی، ان کے خلاف مسئلے بنائے کہ یہ حضور کو نہیں مانتے، یہ نبی کو بندہ مانتے ہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، یہ نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ اب جناب لڑائیاں شروع ہوئیں اور وہ لڑائیاں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ایک منٹ کے لیے بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بس جو جس کے دماغ میں بیٹھا ہے وہ بیٹھ گیا، کوئی آدمی ٹھنڈے دل سے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بھی کم از کم یہ تو سوچو، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجا ہے، 3 مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، تو اللہ کے نبی کہاں سے آئے؟ فرشتے تھے۔ مخلوق اللہ نے 3 پیدا کی ہے، ایک فرشتے ہیں، ایک جن ہیں اور ایک
انسان، باقی مخلوق تو کسی شمار میں نہیں نا، وہ تو مکلف نہیں نا، حیوان ہیں یا حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جمادات ہیں، وہ تو ان کو تو شمار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مکلف ہی نہیں۔ یعنی مخلوق جو قابل ذکر ہیں وہ تین ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت، جنوں کی، انسانوں کی۔ 1,24,000 نبی جنوں میں تو آیا نہیں، جن کبھی نبی نہیں بنا۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 2۔ فرشتے کھانے سے، پینے سے، پاک شادی سے، اولاد سے۔ اچھا نبی کھاتے تھے کہ نہیں؟ پیتے تھے؟ شادی، اولاد، موت، حیات، بیماری، دکھ، سکھ، تکلیفیں، ڈر، خوف، خطر، ہجرت، پریشانیاں، پتھر برسائے گئے، خون رس رہے ہیں، یہ ساری باتیں جب دیکھیں گے تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اپنے نبی اسی جنس سے بھیجی ہیں، کسی اور جنس سے نہیں بھیجی ہیں، نہ جنوں میں بھیجی ہیں نہ فرشتوں میں بھیجی ہیں۔ تو واضح ہو گئی بات، جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے، ہمارے وہی کوئی بندہ، یعنی تم صحابی جیسے بن سکتے ہو تو پھر نبی جیسے کون بن سکتا ہے؟ بیٹا باپ جیسا نہیں بن سکتا، شاگرد استاد جیسے نہیں بن سکتا، کوئی عام آدمی جو ہے وہ وقت کے امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عام اللہ کا ولی جو ہے وہ تابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تابی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی صحابی صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کوئی عام بندہ پھر میرے نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ہے جنس ہونا، جنس ہونا الگ بات ہے، وہ بھی پتھر ہے جو حمام میں لگا ہوا ہے، وہ بھی پتھر ہے جو کعبے میں لگا ہوا ہے، لیکن نصیب اپنا اپنا۔ کسی کے مقدر میں اللہ کا کعبہ ہے، کسی کے مقدر میں حمام ہے، ہر وقت وہاں بیٹھے لوگ پیشاب کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کی طرف ہر وقت کھڑے نماز پڑھ رہے۔ اللہ نے اسے عظمت دی ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے، تو اس کی عزت جو ہے محض پتھر ہونے سے کم ہو جائے گی کیونکہ وہ پتھر ہے؟ یہی تو کمال ہے کہ ہو پتھر لیکن محمد مدنی بوسہ دے رہے ہو، یہی تو کمال کہ ہے پتھر لیکن حضور بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی کے بوسہ دینے نے اس پتھر کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہ قیامت تک چوما جا رہا ہے۔ کہ نبی بوسہ دے رہے ہیں، ولی بوسہ دے رہے ہیں، صالح بوسہ دے رہے ہیں، مومن بوسہ دے رہے ہیں، ہر کلمے پڑھنے والا بوسہ دے رہا ہے۔ ایک نبی نے پاؤں رکھ دیے پتھر پہ، اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، قرآن میں ذکر کر دیا، قیامت تک ہر بندہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے تو پتھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ یہ جھگڑے جو ہیں نا، دراصل یہ ہمارے دشمنوں نے پیدا کیے تھے، اور بدقسمتی سے ہم نے ان جھگڑوں کو اپنے گلے میں فٹ کر لیا ہے، اور آج چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ایک دوسرے سے لڑائی نا۔ اب دیکھیں یہی مسئلہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ لیسو سواء من اہل الکتاب، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لیسو سواء یعنی امت محمد، کہ حضور کی امت اور اہل کتاب لیسو سواء دونوں برابر نہیں ہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اہل کتاب سارے کے سارے بھی برابر نہیں، ان میں بھی بعض ایسی ہیں جو دین پہ قائم رہنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ساری ساری راتوں کو جاگنے والے ہیں، سجدے میں میری یاد کرنے والے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں۔ یعنی ان میں جو ایمان لے آئے ہیں وہ ان کی شان علیحدہ ہے، اور اہل کتاب میں جو کافر ہیں ان کی شان علیحدہ ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کے صحابہ کے اقوال ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے زمانے کے علماء، مفسرین، محدثین جو امانت والے تھے، دیانت والے تھے، صداقت والے تھے، وہ نقل کرتے تھے کہ صحابی کا قول یہ ہے،
عبداللہ ابن مسعود کا قول یہ ہے، عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے، جمہور کا فتویٰ یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، امام شافعی کا مسلک یہ ہے، امام مالک کا مسلک یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے۔ وہ سب کا مسلک بیان کرتے تھے اور پھر دلائل میں ترجیح دیتے تھے کہ ہم نے یہ قول کیوں لیا ہے، اس لیے کہ بطور دلائل کے یہ زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن آخر میں کہتے اللہ سب پہ رحمت فرمائے، سب حق پر تھے، سب ہدایت پر تھے، لیکن ہمیں یہ قول زیادہ قوی نظرا تو ہم نے اس کو عمل کے لیے لے لیا ہے، ورنہ کسی پہ اعتراض نہیں۔ آج جھگڑے کیوں ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مسند پہ ہم جیسے جاہل آ گئے تو جھگڑے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ علم تو رہا نہیں۔ پہلے تو علم ہوتا تھا تو علم کا مسئلہ بھی ہوتا تھا نا، اب علم تو ہے نہیں۔ اب تو جناب امام بننے کے لیے صرف اتنی ضرورت ہے کہ آدمی کا چہرہ مہرا ذرا اچھا ہو، بال لمبے ہوں، گردن موٹی ہو تو سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی ماشاءاللہ اگر وہ سبحان اللہ کوئی اور ٹوپی شوپی کوئی اور رنگ کا کپڑا شپڑا بھی پہن لے، کوئی دو چار گلے میں بھی ڈال لے تو بس سبحان۔ کوئی کپڑا کالا ڈال لے مجتہد بن جاتا ہے، ساوا ڈال لے تو بس وقت کا امام ہے، وقت کا مولوی۔ آتا اس کو بھی اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں آتا، اس کو بھی کچھ نہیں، اللہ کا شکر۔ اس سے بھی آپ ذرا کوئی طہارت وضو کا مسئلہ پوچھ لیں انشاءاللہ نہیں آئے۔ اس سے بھی آپ جا کے پوچھ لیں، وہ کہے گا خدا کے بندے جی مسئلے میں حسین کی بات کرتا ہوں، تو مسئلے کی بات کرتا ہے۔ بس مسئلہ آئے تو بتائے، لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے فوراً کہہ دے گا عجیب آدمی ہو، ہم حسین کی بات کر رہے ہیں، تم یہاں مسئلوں کی بات کر رہے ہیں، تم اہل بیت کے دشمن ہو۔ بس اگلا بیچارہ یہ رکھیے غریب اہل بیت کا دشمن کیسے بنے، اس کی زبان بند ہو گئی، لوگ سبحان اللہ بابا جی ہمارے مولوی نے بات ہی نہیں کرنے دی، بادشاہ زبان بند ہو گئی۔ یہ نہیں پتا کہ مولوی کو مسئلہ نہیں آتا تھا، اس لیے کربلا چلا گیا حسین کے پاس، چلا تو بتانا پڑتا نا یہاں پر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جھگڑا وہ کرے گا جو جاہل ہوگا، کسی امام کو گالی وہ دے گا جو خود جاہل ہوگا، کسی دوسرے کو برا بھلا وہ کہے گا جو خود جاہل ہوگا۔ اگر اس کے سینے میں علم ہے، اگر اللہ نے اس کو وسعت معلومات دی ہے، وہ کہے گا بھائی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں فلاں استاد سے، ہمیں تو ہمارے استاد نے یوں پڑھایا ہے، تمہارے استاد کا یہ قول ہے، تمہاری مرضی۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی لڑائی کی بات نہیں۔ ہمارے استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے موحد، اور توحید میں بھی بہت ماشاءاللہ مضبوط تھے، اور علم میں تھے ماشاءاللہ۔ دریا جیسے ہوتا ہے نا جی، کسی کو دریا کو بند کر دو نا کوزے میں، ایسے اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ لیکن یقین فرمائیں، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ یہاں سے گزر جاتے ہیں نا جی، تو میں کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو دوسرے دن پوچھتے اور مولوی صاحب کیڑی کتاب پڑھیں دے بیٹھے آوے، جی کتاب تو چاہو کتاب لے آتے، ریاستی بولتے تھے، سرائکی زبان بولتے تھے، کہتے تھے اچھا ایسا کرو کہ کل والا سبق کھول دو، کھول دیا، کہتے اچھا اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ مجھے استادوں نے کیا پڑھایا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم غلط پڑھا رہے تھے، حالانکہ ہم شاگرد، ہمیں وہ اگر اس وقت بھی جوتا بھی مار دیتے تب کیا فرق پڑتا تھا، میرے استاد تھے، ہمیں اگر وہ اٹھا کے منہ میں جوتا بھی مار دیں خدا کی قسم ہے ہمیں خوشی ہوتی۔ لیکن وہ کہتے بھئی میرے استاد نے جو تقریر کی تھی تم بیٹھو سنو میری۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے بابا مجھے استاد نے جو پڑھا میری تم کیوں نہیں سنتے؟ اچھا جی اب ہم بیٹھ گئے، استاد تقریر فرما رہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم غلط پڑھا رہے تھے حدیث، وہ صحیح تو بیان کر دی نا۔ اب نے کہا حضرت میں نے سمجھ لیا، کہتے کیا سمجھ لیا؟ میں نے کہا جی میں شاید کل نہیں آپ غلط نہیں پڑھا رہے تھے، انسان ہے نا، دیکھو بھول گئے ہوں گے آپ، لیکن ہمیں استاد نے یوں پڑھایا، پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم غلط پڑھا رہے ہو۔
اچھا کبھی یہ ہوتا کہتے اچھا آؤ تم بھی تقریر کرو میں بھی تقریر کرتا ہوں، ایک اور آدمی کو بٹھاتے فیصلہ کرے کہ ہم دونوں میں تقریر صحیح کس کی ہے؟ بھائی حضرت ہماری غلط ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں ہیں، ہم تو جاہل ہیں، آپ کی تقریر کا نہ بابا کسی کو بٹھاؤ وہ فیصلہ کرے نا، پتہ ہے تمہاری ٹھیک ہو میں غلطی پہ ہوں، یعنی یہ ایک دوسرے کا ادب تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، ان کو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ احمد رضا خان آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، حضرت تھانوی بھی فوت۔ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو گالیاں دیتی ہیں، وہابی کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، اور آپ کو یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا نعوذ باللہ، اور آپ مولوی صاحب جواب بھی نہیں دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب اس بیچارے کو یہ کہا گیا کہ ہم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ غریب ہمیں گالیاں نہیں دے گا تو پھول تھوڑی پہنائے گا۔ اس غریب کو تو کہا یہ گیا نا کہ ہم گستاخ ہیں، بس اس کو چاہیے یہ تھا کہ ذرا ہم سے بھی پوچھ لیتا کہ بھائی ہم کیا کہتے ہیں، بس اس بیچارے نے ہم سے پوچھا نہیں، ورنہ اس کا قصور کیا؟ لوگوں نے جو آگے کہہ جو دیا کہ بھی یہ نبی کے گستاخ ہیں، تو نبی کے گستاخ کو تو لوگ گالیاں ہی دیں گے، گالیاں نہیں دیں گے تو کوئی پھول تھوڑے پہنائیں گے۔ وہ غریب کیا کرے بیچارہ، مجبور ہے، یعنی لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی حضرت وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجبور ہے۔ اس کو بات ایسے پہنچی، اس کے سامنے مسئلہ یوں رکھا گیا ہے، تو یہ احترام تھا، یہ بڑوں کا ادب تھا، یہ بڑوں کے اندر بات تھی کہ مجال ہے کہ کوئی بات ہو جائے، جہاں دین کی بات آ گئی، مسئلے کی بات آ گئی۔ اب دیکھیں مفسر نے ایک قول بیان کر دیا، اب دوسرا بھی بیان کریں گے، فرماتے ہیں والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه الأوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن مشہور قول یہ ہے، معروف بات یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے اہل کتاب کے علماء کے بارے میں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، اسد ابن عبید ہے، ثعلبۃ ابن شعبہ ہے، وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ جن اہل کتاب کی ہم نے مذمت کی ہے وہ اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیوں یہ ایمان والے ہیں وہ کفر والے ہیں، یہ دین والے ہیں وہ بے دین ہیں، یہ مدنی کے ماننے والے ہیں وہ منکر ہیں، اور یہ قرآن کو پڑھنے والے عمل کرنے والے وہ انکار کرنے والے۔ لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جو اسلام لے آئے، جو ایمان لے آئے، اور جن کو اللہ نے بھی وعدہ کیا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اجر ملے گا، ایک ہمارے آقا مدنی محمد پر ایمان لانے کا اجر ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب مفسر نے دونوں قول نقل کر دیے، ساتھ یہ بتلا دیا کہ مشہور قول تو یہ ہے، لیکن پہلا قول بھی ہے، وہ بھی صحابہ کا قول ہے، یہ بھی صحابہ کا قول ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں
اللہ نے کسی قول کی پابندی نہیں کی. اللہ نے قرآن میں عموم پہ فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب. وہ پہلا قول بھی درست ہے, یہ دوسرا قول بھی درست ہے. کیونکہ عام امت جو ہے, امت موسیٰ علیہ السلام, امت عیسیٰ علیہ السلام, وہ حضور کی امت کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح پھر اہل کتاب میں جو مومن ہیں ان کے برابر کافر نہیں ہو سکتے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ آیت اپنے عموم پر ہے اور کسی ایک قول کی پابندی کرنے کے بجائے دونوں قول جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, دونوں قول جو ہیں وہ صحیح ہیں. وہ بھی صحابی کا قول ہے, وہ بھی صحابی کا قول ہے, اور دونوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کریں اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء, اہل علم, اہل حق کے گلے کرنے سے بچائے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اگر میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو 8-10 سال کی زکوٰۃ کٹھی کر کے میں بھائی کی شادی پہ خرچ کر دوں. ماشاءاللہ, یعنی زکوٰۃ دینی ہے تو بھائی کی شادی کر رہا ہے. تم غریبوں کو دو, تمہاری نیت گڑبڑ لگتی ہے. پہلے تو 8 سال تم نے دین ہی رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی کی شادی ہوگی تو خرچ کروں گا. یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ تم 8 سال تک زکوٰۃ نہ تو رکھے رہو کہ میرا بھائی بڑا ہو جائے, جب بڑا ہو جائے گا زکوٰۃ بھی نکل جائے گی, بھائی بھی خوش ہو جائے گا, دیکھو تمہاری شادی پہ میں نے لاکھوں لٹا دیے, یہ پتہ نہیں کہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں. ایسے مسائل میں زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین. ایک دوسری بات یاد رکھو, زکوٰۃ اتنا نہ دو کہ اگلا خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اس کو اتنے پیسے جو دے دو, بھائی کی شادی پہ 1 لاکھ روپیہ جو خرچ ہو تو 1 لاکھ بھائی کو دے دو, تو اب تو وہ خود زکوٰۃ والا بن گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. اگر تیرا بھائی غریب ہے تم ہر سال کی زکوٰۃ اس کو دیتے جاؤ, وہ اپنی رکھے, بعد میں شادی پہ لگائے, کسی پہ لگائے, اس کی مرضی ہے. لیکن اگر بھائی غریب نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کا حقدار نہیں. بھائی اس وقت زکوٰۃ لے سکتا ہے جب مسکین ہو, جب غریب ہو, جب فقیر. بہن بھی لے سکتی ہے, بھائی بھی لے سکتا ہے, صرف باپ اور بیٹا نہیں. کیونکہ باپ کا تو حق ہے تمہاری جائیداد ویسے لے لے, بیٹے کا خرچہ باپ کے ویسے ذمہ ہوتا ہے. اس لیے باپ یا بیٹا, اسی طرح ماں ان کے لیے نہیں ہے. باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہو, لیکن شرط ہے کہ وہ غریب ہوں. جی خواب کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بھائی اس کی نشانیاں ہیں. اب نشانیوں کا اندازہ ہی ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, ماشاءاللہ منور چہرہ ہے, اور ماتھے پہ داغ ہے سجدے کرنے کا. اب بات کریں ہم تو یہی سمجھیں گے کہ نا سچا ہے, لیکن کیا پتا کہ وہ اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہو. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے نا جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک چڑیا نے یا کبوتری نے, پتہ نہیں کیا ہے, اللہ جانے واقعہ کیسا ہے, سچا ہے جھوٹا ہے, مقصد تو مسئلہ سمجھانا ہے. تو وہ انہوں نے مقدمہ پیش کیا. ایک بزرگ تھے بڑے داڑھی والے, بڑے لمبے چوڑے, ان کے خلاف مقدمہ پیش ہوا. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ مولوی صاحب کو پکڑو, پیش کرو. مولوی تھا یا پیر تھا یا کوئی تھا, بہرحال بڑا مشبہ شکل داڑھی والا, وہ آ گیا. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا جی اس نے میرے خاوند کو مارا ہے. وہ مر گیا. نے پوچھا مولوی صاحب کیوں مارا؟ انہوں نے کہا جی میں نے شکار کھیلا, اسلام میں شکار جائز ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے, ان کی بھی اسلام میں شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے. تو اس بیچارے نے اگر شکار کیا ہے تو تمہارا خاوند تھا, وہ کچھ تھا, مر گیا, تو کیا کرے غریب, اس کا گناہ تو کوئی نہیں, میں کیوں اس کو سزا دوں؟ اس نے کہا حضرت پہلے میری بات تو پوری سن لیں. اور پھر میں سنا. اس نے کہا میں بیٹھی تھی ٹہنی پہ اور وہ میرا خاوند بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا, ہم بڑے چہچہا رہے تھے, فضا بڑی اچھی تھی, ہوا بڑی ٹھنڈی تھی.
باغوں کی خوشبو تھی، ہم بڑے مست بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے یہ بزرگ مجھے آتے ہوئے نظر آئے، تو میں نے اپنے خامد سے کہا کہ کس کو حضرت آ رہے ہیں؟ اس نے کہا عقل کرو بے وقوف، یہ داڑھی والا بزرگ ہے، ایسا آدمی کبھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے کہا چھوڑو، اس میں کوئی بات نہیں ہے، نکلو یہاں سے، بھاگیں۔ اس نے کہا نہیں، اس کی شکل دیکھو، سبحان اللہ، اس کے ماتھے پہ داغ ہے، سجدے کر کر کے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنی بڑی تسبیح ہے، اتنے بڑے گلے میں اس نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، فٹوں کے حساب میں گردن ہے، یہ تو ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوگا، اس سے ہمیں کیا ڈر ہے؟ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، میرا خامد نہیں مانا۔ وہ حضرت تشریف لائے، جب قریب آئے تو بغل سے تیر نکالا اور مارا اور وہ گر گیا۔ ان کو کہو مہربانی کریں، شکار کھیلیں پر شکل بھی شکاری والی بنائے، مولوی والی طرح بنائے نا۔ ہمیں تو ان کی شکل نے برباد کر دیا۔ اگر انہوں نے شکار کھیلنا ہے، لاکھ دفعہ کھیلیں، ہمیں کوئی غم نہیں، لیکن شکل بھی شکاری والی بنا کے کھیلیں، شکل دین کی بنائیں اور لوگوں کو برباد کریں، شکل ایمان والوں کی بنائیں اور دھوکہ دیں، چہرے پہ داڑیاں رکھیں اور سود کھائیں، چہرے پہ داڑیاں رکھیں اور ہیروئن کا کاروبار کریں، چہرے پہ داڑیاں رکھیں اور پیسی ویزے لوگوں کے بیچیں، چہرے پہ داڑیاں رکھیں اور عصمت دری کریں، چہروں پہ داڑیاں رکھیں اور مخلوق خدا کو تکلیف پہنچائیں۔ جن کو کہو شرم کریں، کوئی شکل بدلیں اپنی، اللہ والوں کو تو بدنام نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ پاک رحمت کرے۔ اب کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کیا ہے؟ ہم ظاہر میں دیکھیں گے، اگر غریب ہے دے سکتے ہو، باطن کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں بھیک مانگنے والے ایسے پھر رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھ ان کے گھر میں پڑے ہیں، اب ہمیں کیا پتہ ہے بھائی؟ ہم تو ظاہر میں دیکھیں گے کہ بیچارہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ تو کنٹریکٹ پہ آیا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ اب تو باقاعدہ لوگ باقاعدہ ٹھیکے پہ آتے ہیں، 10 اندھے منگوا لی ہے کہ پیسے تمہارے ہمارے نصف میں، جتنی کمائی ہوگی آدھا آدھا کر دیں گے، ٹکٹ ہم دیں گے، کمرہ ہم دیں گے، تمہارے کھانے کا انتظام کریں گے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگی تمہاری، صرف بھیک مانگنے کے بغیر تم نے دھوپ پہ رہنا ہے، بعد میں تو اے سی چلا کے ٹھنڈے آرام سے سو، صرف سارا دن دھوپ پہ پھرتے رہو، مانگتے رہو، اور جو ہوگا شام کو آدھا آدھا۔ کئی لوگوں نے مجھے چٹ لکھا کہ آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، داڑیاں ہیں، رات کو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ویسے مجھے پتہ بھی ہے ان کا، انہوں نے نام جو لکھا تو پتہ لگ گیا نا۔ یہ مولوی کا پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہر بلا ملتی ہے نا، اچھے بھی ملتے ہیں، ہمارے جیسے گندے بھی ملتے ہیں، شریف بھی ملتے ہیں، میرے جیسے برے بھی ملتے ہیں، ہمیں بھی تو ہر قسم کا آدمی ملتا ہے نا، پھر ہر قسم کی کہانیاں سناتا۔ کیا فائدہ بھی ایسے درس سننے کا؟ کافر کے ساتھ ایک مسلمان کس حد تک سلوک کر سکتا ہے؟ ہمسایہ ہے تو اس کے خیال رکھو، مریض ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کرو، تکلیف میں ہے مدد کرو، کوئی منع نہیں، لیکن کافر کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھو، کیونکہ دل کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کوئی حل نہیں۔ جی کہ ضعیف حدیث کو لینے کے لیے محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہے تو فضائل اعمال میں تو لے لیتے، کیوں ضعیف کا معنی آخر یہ تو نہیں، حدیث تو ہے نا، اب ضعف کیوں ہے؟ پھر دیکھا جاتا ہے کہ روایت میں ہے، درایت میں ہے، متن میں ہے، سند میں ہے۔ اب بندہ جو تمہارا باپ ضعیف ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال تو نہیں دیتے، تو یہ معنی تو نہیں کہ حدیث اگر ضعیف ہو جائے تو اٹھا کے پھینک دو۔ بعض اوقات روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن متن وہی ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بعض اوقات ایک حدیث ایک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن 4 سندیں اور موجود ہے، تو بہرحال پھر بھی محدثین احتیاط کرتے ہیں کہ فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں، عقیدے میں نہیں لیتے۔ مرد حضرات کا ٹوپی وغیرہ سے سر کو ڈھانکنا جو ہے بالکل سنت ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ سر پہ ٹوپی کی ہے، اور ٹوپی کے اوپر بھی حضور نے پگڑی مبارک باندھی ہے، اور کبھی کبھی حضور ایسے کپڑا ڈال کے اوپر پگڑی باندھ لیتے تھے کیونکہ آپ تیل مبارک لگاتے تھے بالوں کو۔ تو بہرحال یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کل تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ آج کل تو ہم لوگ ہیں فیشن کے غلام، جیسے فیشن ہے اسی طرح ہم چل رہے ہیں، ہمیں
سنت کی تلاش ہی کب ہے؟ بہرحال حضور پاک نے ہمیشہ آپ ٹوپی استعمال کریں، رومال استعمال کریں، پگڑی استعمال کریں، کوئی چیز استعمال کریں، بہرحال آداب طریقہ مسلمان یہی ہے کہ آدمی سر ننگا بلا وجہ نہ رکھے۔ دیکھو نا احرام میں کیا حکم ہے کہ مرد جو ہے حالت احرام میں سر کیا کرے؟ تو کھلا رکھے۔ پہلے کپڑا ہوگا تو کھلا رکھے گا، اگر پہلے سے نہیں ہے تو کھلے کا کیا مانا؟ نہیں سمجھ آ گیا کہ احرام میں سر پہ کپڑا پہلے رکھو تو اب نہ رکھو نا جب پہلے سے نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان تو ہمیشہ احرام میں ہے نا۔ ماشاء اللہ جی، ان کا کیا کہنا ہے۔ ابھی وہ بعض انگریزوں نے بڑی بڑی وہ بنا لی ہیں نا جی، یہاں تک زلفیں، ہمارے بھی بنا دیں۔ اچھا بعد میں یہ کیا کہ آپ اوپر بال بڑے ہوتے ہیں، نیچے مشین پھرواتے ہیں، پنک اس کو کہتے ہیں پنک۔ اب ہمارے بھی پنک بن گئے، کبھی بال لال کر لیں گے، کبھی پیلے کر لیں گے، کبھی نیلے کر لیں گے۔ اللہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اتباع کرنی ہے پوری انگریز کی۔ فرق صرف رنگ کا ہے، وہ گورا ہے یہ کالا، بس باقی کوئی فرق نہیں۔ عورت اور نماز کی، مرد کی نماز میں حنفی حضرات کہتے ہیں فرق ہے۔ کوئی حدیث ہے؟ بالکل حدیث ہے۔ حدیث نہیں، حضور نے فرمایا مردوں کی اول صف افضل ہے عورتوں کی۔ ہاں جی، کون سی افضل ہے؟ عورتوں کے لیے آخر افضل مردوں کے لیے۔ تو فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مرد آگے ہو عورتیں، فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ امام غلطی کرے تو مرد کیا کرے؟ سبحان اللہ۔ اگر عورت ہو پیچھے تو وہ کیا کرے؟ وہ زبان سے آواز نہ نکالے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حدیث میں فرق کیسے نہیں ہے؟ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ فرق تو ہوگا، فرق کیسے نہیں؟ اچھا ویسے بھی کسی کو مرد اور عورت میں فرق نظر نہ آئے تو ہم مولوی کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں نہ ایمان سے کہو آپ کچھ کر سکتے؟ ایسی آج کل تو خیر فرق ہے ہی نہیں، آج کل فرق ہے۔ بہرحال جی یہ ہم پرانے لوگ ہیں نا، اصل میں ہماری وہ پرانی عین کے ہیں، پرانے شیشے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی تھوڑا بہت فرق نظر آتا ہے۔ آج کل جو ماڈرنائز لوگ ہیں ان کے نزدیک تو فرق ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو عورت آگے ہے، لیڈیز فرسٹ۔ مرد بیچارہ نظارہ کرنا ہو تو حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جب بیگمات آئیں گی نا بڑے گھروں کی، وہ اپنی چپل پھینکیں گی، شوہر بھاگ کے اٹھائے گا جیسے یتیم بچہ اٹھاتا ہے، پیچھے چلے گا ادب سے، سر کرے گا۔ اللہ نے کہا تم نے میرے نبی کی سنت چھوڑی ہے، میں تمہیں اور تم سے ذلیل کرواؤں، تم انہی کے جوتے اٹھاتے اٹھاتے مرو۔ والدین اپنی کمائی میں سے نافرمان اولاد کے لیے ان کا مال ان کے ہاتھ روک سکتا ہے، فرما بردار کو زیادہ دے سکتا ہے؟ نہیں جناب،